السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سبحان ٹی وی آفیشیل پر۔ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ دوستو، آج ایک ایسا مسئلہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا جس کا آج کل بہت زیادہ عروج ہے۔ بہت زیادہ خواتین حضرات اس سے پریشان ہیں اور اس شیطانی بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو آج میں تذکرہ کروں گا کہ حمل عورتوں کے کیوں ضائع ہوتے ہیں، اٹھہرا کیا بیماری ہے اور اٹھہرا کیا روحانی بیماری ہے، اور ماہرین جو روحانی دنیا کے ماہرین ہیں وہ اس تعلق سے کیا کہتے ہیں، اور کیا اس کا وجود ہے، کیا اس کا جسم ہے، کیا یہ جسمانی بیماری ہے یا یہ روحانی بیماری ہے۔ مکمل تفصیل کے ساتھ میں آج آپ حضرات کے سامنے اس پر بحث کروں گا، اس کا تذکرہ کروں گا اور اس کا علاج بھی ذکر کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد کبھی کوئی پریشانی اس تعلق سے آپ حضرات کو نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے ہمارے اکابرین کا۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے اس پر مکمل بحث کروں گا، مکمل طریقہ، مکمل علامات اور اس کا مکمل علاج بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ تو دوستو، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، آج بات کرتے ہیں اٹھہرا کی۔ اٹھہرا کیا چیز ہے؟ دوستو، عرف عام میں اٹھہرا کہتے ہیں حمل کا ضائع ہو جانا، بچے کا گر جانا، گربھ کا گر جانا یا مس کیریج ہو جانا، اس کو اٹھہرا کہا جاتا ہے، اور طبی زبان میں اس کو ام الصبیان بھی کہا جاتا ہے اور اٹھہرا بھی کہا جاتا ہے اور زنانہ باجبند بھی کہا جاتا ہے۔ اب دوستو، بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے، کیا یہ جسمانی بیماری ہے یا یہ روحانی بیماری ہے؟ تو دوستو، اس کا تعلق دونوں ہی چیزیں سے ہے۔ بعض مرتبہ یہ جسمانی بیماری سے اس کا علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ جسمانی بیماری ہیں، بعض مرتبہ یہ روحانی بیماری کہلاتی ہے۔ لیکن اگر اس کی حقیقت کو دیکھیں تو روحانی دنیا کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایک روحانی بیماری ہے، اور ایک ایسی روحانی بیماری ہے، ایک ایسی خبیث اور بھیانک اور شیطانی بیماری ہے کہ جس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے۔ جن عورتوں کے حمل گر جاتے ہیں، مس کیریج ہوتے ہیں، کبھی 1 ماہ کا حمل گر جاتا ہے، کبھی 2 ماہ میں مس کیریج ہو جاتا ہے، کبھی 3 ماہ میں مس کیریج ہو جاتا ہے، اور کبھی 9 اور 8ویں مہینے میں بھی مس کیریج حمل گر جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد، پیدا ہونے کے بعد بھی بچہ مر جاتا ہے، نیلا پڑ جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کے سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں روحانی بیماری ہے، شیطانی بیماری ہے، اور اس کی وجوہات جلدی سے آدمی اس پر کنٹرول کیوں نہیں کر پاتا یا اس کا علاج زیادہ سکسیس کیوں نہیں ہو پاتا، کیونکہ اکثر لوگ اس کا جسمانی یا یونانی یا انگریزی دوائیوں دوارا علاج کرتے ہیں، لیکن اس میں کامیابی ممکن اس لیے نہیں ہو پاتی جلدی سے کیونکہ اس کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے۔ یہ جناتی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، قسم ہے۔ عام طور سے جنات اپنا جسم رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے یا ایک روحانیت کی یا جناتی ایک ایسی قسم ہے کہ جس کا جسم نہیں ہوتا۔ اس بیماری کا یا اس جناتی قسم کا جسم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق ہوا سے ہوتا ہے۔ ویسے تو ہوا بھی جسم رکھتی ہے، ہوا کو بھی کہتے ہیں کہ یہ جسمانی بیماری ہے، لیکن فلسفہ کے طور سے دیکھا جائے تو ہوا کے بارے میں یہی ملتا ہے کہ ہوا اپنا جسم نہیں رکھتی، احساسات رکھتی ہے۔ تو دوستو، یہ جس عورت کے جسم میں یا جس بچے کے جسم میں سرایت کر جاتی ہے تو اس کو دن بہ دن یہ کمزور اور دبلا کرتی جاتی ہے، اور جسم کے اندر بیماریاں مختلف قسم کی پیدا ہو جاتی ہیں۔ کبھی جسم میں درد رہتا ہے، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد رہتا ہے، کبھی سر میں درد رہتا ہے، اور کبھی وقت سے پہلے جو ہے ماہواری شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب حمل ہو جاتا ہے تو حمل ہونے کے بعد 1 مہینے میں 2 مہینے میں مس کیریج ہو جاتا ہے، حمل گر جاتا ہے۔ روحانی علاج نہیں کیا ہوتا، جسمانی یا دوائیوں سے علاج کرتے ہیں تو مکمل فائدہ نہیں ہوتا۔ تو چونکہ اس بیماری کا تعلق روحانیت سے ہے
تو جب تک آپ اس کی روحانیت کے طور سے علاج نہیں کرتے تب تک آپ کو سکسیس بہت مشکل سے ملتی ہے اور بہت زیادہ آپ کو اس سے سامنا کرنا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے، جوجھنا پڑتا ہے، تب جا کے اس سے آپ چھٹکارا پاتے ہیں۔ لیکن عام طور سے جب تک اس بیماری میں روحانی علاج نہیں ہوتا ممکن ہے کہ اس کا علاج جو ہے اس بیماری سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق روحانیت اور روحانی دنیا یا جناتی بیماری سے ہے۔ تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ اتنا اس بیماری میں ڈاکٹروں سے افاقہ نہیں ہوتا، علاج نہیں ہوتا، جتنا ایک روحانی معالج ایسی خواتین کا علاج سکسیسفل کرتے ہیں، کامیابی کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جو عمل بتا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ وہ خواتین جن کو یہ پریشانی ہے یا اس بیماری میں مبتلا ہے تو وہ اس بیماری سے جان چھڑا لیں گی اور انشاءاللہ صاحب اولاد بنیں گی۔ تو دوستو، میں آپ کو آج کا یہ عمل بتا رہا ہوں، بہت آسان عمل ہے، ہر عورت بھی کر سکتی ہے اور مرد بھی اس عمل کو کر کے دے سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ بندہ قرآن سے تعلق رکھنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن وہ پڑھنا جانتا ہو۔ تو اس کے لیے کرنا ایسا ہوگا کہ ایک پانی کی بوتل لے لیں اور اس پانی کی بوتل پر 3 مرتبہ سورہ مریم شریف آپ روزانہ پڑھا کریں اور اس پانی کو پی لیا کریں۔ جو پانی بچ جائے اس پانی میں مزید پانی بڑھا لیں اور پھر اگلے دن سورہ مریم کو 3 مرتبہ پڑھیں، اس پہ دم کریں، اس کو پی لیا کریں، اور مسلسل آپ 21 دن یا 41 دن آپ یہ کام کریں گے کہ سورہ مریم کو جو قرآن پاک میں 16ویں پارے میں ہے، آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں گے تو انشاءاللہ یہ تمام پریشانیاں جو ہے ختم ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی، اور کسی بھی قسم کی کبھی پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ کا حمل ضائع نہیں ہوگا، کبھی مس کیریج نہیں ہوگا اور کوئی اسی تعلق سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ یہ کام کر کے دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور میں اپنے روحانی اسٹوڈنٹ جو ہمارے روحانی کورس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی اس بات کی ہدایت کرتا ہوں کہ جب وہ اس طرح کا علاج پکڑیں تو یہ پانی ضرور تیار کر کے اپنے پاس رکھا کریں اور ایسی خواتین کو، ایسی مریضاؤں کو اس پانی کا استعمال لازمی کرایا کریں، تو انشاءاللہ بہت زیادہ سکسیس اور بہت زیادہ کامیابی ملے گی، آپ کا بھی نام ہوگا اور مریض جب صحت یاب ہوں گے اور ان کو بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی شان سے صاحب اولاد بنائیں گے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، جزاک اللہ۔